نصلي على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من گزشتہ نشست میں یا اس سے پیوستہ نشست عید الاضحیٰ کے ضمن میں عیدین کا ذکر ہو رہا تھا کہ عید ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، منکر ہے یا مشرک ہے۔ فرق عید کے روز کی کیفیات کا ہے۔ وہی کیفیت، وہی طریقہ جس سے عید بتائی جا رہی ہے، اسے ایک مومن کی عید بنا دے گا یا پھر عید کسی مشرک کی ہوگی، منکر کی ہوگی یا کافر کی ہوگی۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ میں ذی الحج کے حوالے سے آپ کی توجہ کچھ اس کے فضائل کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ جس طرح رمضان کے بارے میں روایت ہے کہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح تمام دنوں میں ذی الحج کے عشرے کو فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایت کے مطابق یہ 10 دن تمام دنوں کے سردار ہیں۔ ان 10 دنوں میں کی گئی عبادات، ان 10 دنوں کے روزے رکھے گئے 1 سال کے عبادات اور روزوں کے برابر گنے جاتی ہیں۔ یہ بھی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منسوب ہے۔ جو مسلمان ان 10 دنوں میں روزے رکھتا ہے، ہر 10 دن کے بدلے میں رب تعالی اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب بخش دیتا ہے۔ اسی طرح ان 10 راتوں میں کی گئی عبادات کا اجر بھی ہر رات کی عبادت 1 سال کی عبادت کے برابر درجہ رکھتی ہے اس کے ثواب کے معاملے میں۔ ان 10 دنوں کی اہمیت کے سلسلے میں چند ایک چیزوں کی طرف توجہ میں دلا دوں کہ یہی وہ 10 دن ہیں جن میں جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اقرار کیا تھا اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوئے تھے۔ انہی 10 دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی توکل دوسرے تمام انسانوں کی توکل سے زیادہ مکمل اور جامع ہے، آپ نے اپنی توکل کا اظہار فرمایا تھا کہ اپنی جان آگ کے لیے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ یہ وہی 10 دن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی 10 دنوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول انہی 10 دنوں میں پہلی بار شروع ہوا اور مکمل ماہ رمضان میں 27ویں شب کو ہوا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 ایام میں عبادت کی طرف بے پناہ راغب ہوتے تھے۔ ان 10 دنوں میں عبادات کی فضیلت کا اندازہ اسے واقعے سے آپ کو ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ایک آدمی کو لایا گیا اور کہا گیا کہ حضور
اس میں دوسری کوتاہیاں تو ہیں، لیکن یہ شخص ذی الحج کے پہلے 10 دن روزے رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت فرمایا کہ تم ان 10 دنوں میں روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ حضور میں اور تو کوئی نیک کام کر نہیں سکتا، دوسری خامیاں ہیں میرے اندر، لیکن چونکہ یہ 10 دن حج کے ہیں، اس میں روزے رکھتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس طرح سے شاید میں بھی ان حاجیوں کی اور ان لوگوں کی جو عبادت گزار ہیں ان کی دعاؤں میں شریک ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری نیت یہ ہے تو پھر یہ یقین رکھو کہ رب تعالیٰ تمہارے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر عطا فرمائے گا، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ تمہیں 1 سال کی عبادت کے برابر عطا فرمائے گا۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں روزے بھی رکھتے تھے اور راتوں کو، یہ اصل میں جو 10 دن میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ غلط عام ہیں، در حقیقت یہ 9 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں، لیکن اسے غلط العام کی 10 دن ہی پکارے جاتی ہیں۔ لیکن میں یہ ذرا سے آپ کے لیے اس کی وضاحت کر دوں کہ ان 10 دن سے جب میری مراد 9 دن اور 10 راتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں بیدار رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے خادمین کو بھی بیدار رکھتے تھے کہ ان راتوں میں عبادت کرو۔ یہ راتیں اس لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ 8 دن تو 1 سال کی عبادت کے برابر ہیں، لیکن عرفہ کا دن جو ہے یہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کے روزے کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عرفہ کی رات کی عبادت کا ثواب 2 سال کی عبادات کے برابر ہے۔ ہم میں سے جو صاحبان عبادت گزار ہیں، اللہ نے انہیں توفیق بخشی ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، وہ عرفہ کی رات کو اگر شب بیداری میں گزاریں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، تو اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے مجھے کہ پروردگار ان پر اپنے خاص رحمت نازل فرمائے گا اور وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اگر اس ضمن میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرما دیں۔ قربانی کے سلسلے میں ایک نکتہ جو میرے ذہن میں ہے وہ عرض کر دوں آپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 3 جانوروں کی قربانی کرتے رہے ہیں، 3 دمبے یا بکرے، ایک اپنے والدین اور ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو انتقال کر چکے ہیں، ایک خود اپنی طرف سے، اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ہم میں سے جو صاحبان اس سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں
اللہ نے انہیں استطاعت بخشی ہے، تو اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 3 جانوروں ہی کی قربانی کر دیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ، اہل بیت، اور ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو انتقال کر چکے ہیں، ایک خود اپنی طرف سے اور ایک ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت میں رکھتے، تو قربانی کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ایک تو قربانی کا ثواب اپنا ہی ہے، پھر سنت پر عمل کرنے کا، اور سب سے زیادہ یہ کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا خیال جو فائنینشلی ور لیس فارچونیٹ، ان کی طرف سے قربانی کر دینے کا ثواب۔ ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ آج چونکہ ذی الحج کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ آپ سے میں گزارش کر دوں، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں اور عبادات کی پرائیورٹیز ہیں، تو ایک اسی زمانے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ سب سے اولین حیثیت جو چیز رکھتی ہے وہ فرض ہیں، اور تمام چیزیں جو ہم پر فرض ہیں وہ پہلے ادا ہونی چاہیے۔ اور جب ہم فرض کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف فرض عبادات نہیں ہے۔ ہم نے سما اور دی ادر دین میں اس میں کمپارٹمنٹ قائم کر دی، اسے کمپارٹمنٹلائز کر دیا، اور ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام صرف عبادات کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو انسان کی زندگی کے تمام تر پہلوؤں پر محیط ہے۔ تو فرض سے مراد صرف فرض عبادات نہیں، بلکہ وہ تمام ذمہ داریاں جو ہم پر عائد کی گئی ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے، اور جن جن لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی بھی ہم پر فرض ہے۔ ہم پر اپنی امیڈیٹ فیملی کی کفالت فرض ہے، اور ہم اس کے لیے اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے کہ ہم نے اپنی امیڈیٹ فیملی کو لک آفٹر کیسے کیا۔ ہمارے جو کچھ بھی وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے اپنی امیڈیٹ فیملی کو بہترین کفالت مہیا کرنا ہم پر فرض ہے، لیکن اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اپنے بہن بھائیوں کی ویلفیئر کو دیکھنا ہم پر فرض ہے، ان کے ہر مشکل اور کڑے وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہم پر فرض ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ چند ایک مثالیں آپ پہ واضح کی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے اندر کی گئی کوتاہیاں، اس کے لیے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ تو فرض جو ہم پر کیا گیا ہے، چاہے فرض عبادات ہیں یا دوسرے فرائض ہیں، ان کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد وہ چیزیں جو ہم پر واجب کی گئی ہیں ان کو ادا کیا جانا چاہیے، نفل عبادات ہوں یا دوسری نفلی چیزیں ہوں، وہ سب سے آخر پر آتی۔
اور یہ یاد رکھیے کہ ہم نفل کے لیے فرض کو قربان نہیں کر سکتے، کیونکہ نفل باعث ثواب بہت ہے لیکن اس کی پوچھ-گچھ نہیں۔ اگر ہم سے رہ بھی گیا تو اس کے لیے پوچھ-گچھ نہیں ہوگی ہم سے، لیکن فرض کے لیے ہر حال میں پوچھ-گچھ ہوگی اور اس کے لیے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے میں نے استطاعت پر بہت زور دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی اس طرح کی کرنے کے سلسلے میں اپنے لواحقین جو یا اپنے ڈیپینڈنٹس ان کے سلسلے میں جو ہم پر فرض عائد ہوتی ہیں ہم ان سے کوتاہی کر جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں کوئی سوال ہے فرما دیجیے، اس کا میں جواب دوں۔ جناب وعلیکم السلام۔ جو آپ نے فرمایا کہ رات کی عبادت جو کرنی ہے اس میں کیا کچھ شامل کر سکتا ہے سر؟ اس کا کیا طریقہ کار؟ نوافل پڑھے جائیں رات میں، اور اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کا ذکر کا کسی رنگ میں ہو، اور بالخصوص تلاوت کلام پاک یہ کی جانی چاہیے۔ تلاوت کلام پاک کے سلسلے میں یہ میں گزارش کر دوں کہ ہم تلاوت کرتے وقت اس کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں ہر لفظ کے ماتحت فرشتے ہیں، اور جب ہم کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے اسے بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ جس جگہ پر اور جس ٹائم پر تلاوت ریگولر طور پہ کی جاتی ہے، یہ فرشتے موکل جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ وہاں اس وقت مقررہ پر آ جاتے ہیں، اس شوق کے مارے کہ یہاں تلاوت ہوگی، ہم سنیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ روحیں، فرشتے اور جنات، نیک جنات اس جگہ بہت شوق سے آتے ہیں جہاں پاکیزگی ہوتی ہے اور خوشبو ہوتی ہے، جہاں ایسی اسمیل ہو جو ناگوار گزرتی ہو، اس جگہ یہ نہیں آتے۔ تو جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ایک تو جس طرح اللہ نے فرمایا کہ ایک ایک لفظ کلیئر کر کے پڑھا جانا چاہیے، اس طرح سے ہم پڑھیں کہ ایک ایک لفظ کلیئر ہو، مکمل ادائیگی اس کی ہو اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ ایک تو اس کے آداب میں یہ چیز بنیادی ہے۔ پھر خود ہم باوضو ہوں اور جس جگہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس جگہ اگر خوشبو سلگا لی جائے کسی طور پر کی، اور اگر الرجی ہے یا کسی وجہ سے سلگائی نہیں جا سکتی تو پھر اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا دی جائے تاکہ اس جگہ خوشبو رہے۔ تو اس سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے وقت اس کا خاص طور پہ خیال رکھیے کہ خود ہم پاک صاف ہوں، ہمارے کپڑے صاف ہوں، اور کوئی ناگوار بو نہ ہم سے اٹھ رہی ہو، پیاز ہے، لہسن ہے، اس طرح کی، اور کمرے میں خوشبو سلگا لیں یا اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا لیں۔ کلام پاک کی تلاوت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جناب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
بہت جید عالم گزرے، امام تھے اپنے وقت کے، بڑے نیک انسان. ایک رات خواب میں رب تعالیٰ کی زیارت ہو گئی اور رب نے پوچھا کہ مالک تمہیں کیا چاہیے؟ تو حضرت امام مالک نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، مجھے آپ اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان اور مختصر راستہ بتا دیں. تو رب تعالیٰ نے جواب دیا خواب ہی میں کہ پھر قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. یہ جو ہم وظائف کے قصے میں تسبیحات کے چکر میں رہتے ہیں کہ شاید وہ رب تک پہنچنے کا زینہ ہے، اس کی نسبت یہ کہیں آسان راستہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک ہی سے وہ وظائف لیتے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی سورت کی کوئی آیت یا آیت کا کوئی حصہ ہم جپنے لگتے ہیں، تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، لیکن پورے قرآن پاک کی تلاوت ترتیب سے کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص پورا والٹ لینے سے ہچکچائے اور اس میں سے کوئی جزوی رقم نکالے اور خوش ہو کہ میں نے بہت کچھ لے لیا، جبکہ اس والٹ میں سے لی گئی رقم کی ٹوٹل رقم کا جزو ہے. ایک حصہ لے کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، لیکن پورا والٹ جس کے اندر وہ رقم ہے جس میں سے چھوٹا سا حصہ لیا گیا، اس سے ہم ہچکچاتے ہیں. تو کلام پاک کی تلاوت کثرت سے اگر ہم کریں تو اس سے بہت برکات حاصل ہوں گی. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ کلام پاک کی تلاوت اگر ترتیب سے کی جائے تو اس سے ملنے والے انعامات تسبیحات و وظائف سے کہیں زیادہ ہوں گے. ان 10 راتوں میں اور خاص طور پہ عرفہ کی رات میں تلاوت کلام پاک کثرت سے کیجیے.